بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی 40 ایسی خصوصیات جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کو عطا نہیں کی۔ پہلے تمام نبی کسی خاص علاقے یا قوم کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کے نبی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، پہلے ہر نبی کو اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، اور مجھے قیامت تک آنے والے سب لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء سے رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا عہد لے کر یہ ثابت کر دیا کہ آپ ہی سارے انبیاء سے افضل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے، تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا؟ انہوں نے کہا، ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا کہ تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ معراج کی سیر میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی امامت کا منصب آپ علیہ السلام کو عطا فرمایا، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بڑی عظمت کی بات ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی مہر یعنی اسے ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اور ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال جو مجھ سے پہلے آ چکے ہیں، اس آدمی کی طرح ہے جس نے مکان بنایا اور بہت اچھا اور خوبصورت، لیکن مکان کے ایک کونے میں سے ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی۔ لوگ اس مکان کی چاروں طرف گھومے، وہ مکان ان کو بڑا اچھا لگا، اور وہ مکان بنانے والے سے کہنے لگے، آپ نے اس جگہ ایک اینٹ کیوں نہ رکھ دی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اینٹ میں ہی ہوں، اور میں خاتم النبیین ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، ایک روز جب جناب جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی زوردار آواز سنی۔ اپنا سر اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ کو 2 نور مبارک ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے یہ نور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ مزید فرمایا کہ جو شخص یہ 2 آیات پڑھے گا، اسے اس کی مانگی ہوئی چیز ضرور دی جائے گی۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 ایسی خصوصیات سے نوازا گیا ہے جو مجھ سے پہلے کسی کو عنایت نہیں کی گئی۔ ہر نبی کو خاص اسی کی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، اور مجھے ہر سرخ و سیاہ کی طرف بھیجا گیا ہے۔ پہلے کسی نبی کے لیے مال غنیمت حلال نہ تھا، لیکن میرے لیے اسے حلال کیا گیا، اور صرف میرے لیے ہی تمام زمین پاک مطر اور مسجد بنا دی گئی ہے۔ لہذا جو شخص پالے اس کو نماز وہ اسی جگہ نماز پڑھ لے، اور میری ایسے روب سے مدد کی گئی
جو لوگوں پر ایک ماہ کی مسافت سے طاری ہو جاتا ہے، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ میں شفاعت کو اختیار کروں یا اپنی نصف امت جنت میں داخل کروا لوں۔ تو میں نے شفاعت کو اختیار کیا، اور یہ اس شخص کے لیے ہے جس نے موت تک اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کو جمع فرمائے گا، اور وہ قیامت کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم کسی شخص کو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے لاتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اس جگہ کی پریشانی سے نجات دلائے۔ تو جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ آدم ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور آپ کے جسم میں اپنی روح پھونکی، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ کو سجدہ کریں۔ آپ اپنے رب سے ہماری شفاعت کریں تاکہ وہ ہم کو اس پریشانی سے نجات دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس موقع پر اپنی خطا یاد کریں گے اور فرمائیں گے، یہ میرا مقام نہیں۔ ان کو اپنے رب سے حیا آئے گی۔ لیکن تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، جو کہ پہلے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا تھا۔ پھر لوگ جناب نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور حضرت نوح علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے اور فرمائیں گے کہ مجھ سے ایک خطا ہو گئی تھی، لہذا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ تم ایسا کرو، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ تو لوگ جناب ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن جناب ابراہیم بھی معذرت کر لیں گے اور اپنی خطا کا ذکر کر کے رب کے سامنے اس فعل سے باز رہیں گے، اور فرمائیں گے کہ تم جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا تھا اور ان کو توریت عطا کی تھی۔ تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خطا کا ذکر کر کے معذرت کریں گے اور اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے سے حیا کریں گے، اور کہیں گے کہ تم جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، جو کہ روح اللہ ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے خدمت میں جاؤ، جن کے پہلے اور پچھلے سب گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے ہیں۔ آپ سب نے فرمایا، پھر لوگ میرے پاس حاضر ہوں گے اور میں اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کروں گا تو مجھے اجازت مل جائے گی، پھر میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ جتنی دیر اللہ تعالیٰ چاہیں گے مجھے اس حالت میں رہنے دیں گے۔ پھر مجھے کہا جائے گا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنا مبارک سر اٹھائیے اور کہیں آپ کی بات قابل سماعت ہے، آپ سوال کریں آپ کو دیا جائے گا، سفارش فرمائیں آپ کی سفارش قبول ہے۔ تو اس موقع پر میں اپنے رب تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، جو اس وقت مجھے سکھائی جائے گی۔ پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی کہ میں ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا۔ پھر میں سجدے میں چلا جاؤں گا، جتنی دیر اللہ تعالیٰ چاہیں گے مجھے اس حالت میں چھوڑ دیں گے۔ پھر کہا جائے گا، اے محمد، کہیں آپ کی بات قابل سماعت ہے، سوال کیجئے عنایت کیا جائے گا، سفارش فرمائیں قبول کی جائے گی۔ تو میں اپنا سر مبارک اٹھاؤں گا تو رب تعالیٰ کی تحمیدات کروں گا، جو کلمات اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت سکھائیں گے۔ پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، بس میں ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا۔ راوی حدیث کہتے ہیں، معلوم نہیں کہ تیسری یا چوتھی دفعہ کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، جہنم میں اب صرف وہ ہیں جن کے لیے جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور قرآن نے ان کے لیے جہنم میں ہمیشہ رہنا واجب کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر معراج اور سیر کروائی اور کئی ایک تحف سے نوازا۔ ان میں سحر فرض نماز ہے،
یہ اعزاز کسی دوسرے نبی کو حاصل نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد الاقصیٰ تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں، لے گیا تاکہ اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میری توجہ صرف سامنے ہوتی ہے؟ اللہ کی قسم تمہارا رکوع اور سجود مجھ سے مخفی نہیں ہوتا، میں تمہیں اپنی پیٹھ پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سب سے پہلا شخص ہوں جو قیامت کے دن سب سے پہلے اپنی قبر سے نکلے گا۔ دوسری روایت میں کچھ اس طرح ہے، میں سب سے پہلا سفارش کرنے والا اور وہ پہلا شخص ہوں گا جس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کے اوپر ایک پل رکھا جائے گا، سب سے پہلے میں اس سے گزروں گا۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، دنیا میں آنے میں ہم آخری ہیں، قیامت کے دن سب سے آگے ہم ہوں گے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے 70,000 افراد بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 مزید ہوں گے۔ یہ امتیاز کسی اور نبی کو حاصل نہیں۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، 80 صفیں امت محمدیہ کی اور 40 باقی دوسری امتوں کی ہوں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے استفسار کیا، اے اللہ کے رسول، آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز بھی دیا تھا کہ آپ کا سونے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سوتے حتیٰ کہ خراٹے بھرنے لگے، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء میں سے کئی انبیاء کا تذکرہ فرمایا اور ان کی غلطیوں کی نشاندہی بھی کی۔ نبی کریم علیہ السلام کے لیے مطلق فرمایا تاکہ اللہ تمہاری اگلی اور پچھلی لرزشیں بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے۔ جناب عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور عبید بن عمیر سیدہ عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جناب عبید بن عمیر نے درخواست کی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمیں کوئی ایسا واقعہ بتائیں جو آپ کو سب سے زیادہ بھلا لگا ہو۔ یہ سن کر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی اور فرمایا، ایک رات رسول اللہ خاتم النبیین علیہ السلام تہجد کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے عائشہ، آج مجھے اپنے رب کی عبادت کرنے دو۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم مجھے آپ کا قرب پسند ہے اور جو چیز آپ کو خوش کرے وہ مجھے پسند ہے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور وضو فرمایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام مسلسل روتے رہے حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی داڑھی تار ہو گئی۔ پھر آپ علیہ السلام روتے رہے یہاں تک کہ قمیض کا اگلا حصہ تار ہو گیا، اور پھر روتے رہے حتیٰ کہ زمین بھی نمدار ہو گئی۔ اس دوران سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کو نماز کا کہنے آ گئے۔ دیکھا کہ آپ علیہ السلام رو رہے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ رو رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی سب لرزشیں معاف کر دی ہیں۔ تو حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پھر بھی پورا ثواب ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ سلام نے فرمایا، آدمی کی بیٹھ کر نفل نماز نصف ثواب رکھتی ہے اور آپ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، تو آپ سلام نے فرمایا، ہاں لیکن میں تم جیسا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 30 آدمیوں کی طاقت جتنی طاقت عطا کر رکھی تھی۔ اس کی دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ رات یا دن میں بیک وقت
اپنے تمام ازدواج کے قریب جاتے تھے، وہ 9 تھیں۔ راوی حدیث قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ اتنی طاقت رکھتے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم باتیں کرتے تھے کہ رسول اللہ علیہ السلام کو 30 مردوں کی طاقت دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، لہذا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، لیکن ضروری ہے کہ خواب میں نبی کریم علیہ السلام کو دیکھنے والا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلیے اور صورت کی شناخت رکھتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، مجھے جامع کلمات کے ساتھ بھیجا گیا اور روب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ جامع کلمات سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو گفتگو کے لیے ایسے کلمات نوازے تھے جو مختصر ہوتے تھے مگر معنی و مفہوم کے اعتبار سے بہت وسیع ہوتے تھے۔ رسول اللہ خاتم النبیین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء سے بھی یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپ جب تک اپنے اصحاب کے اندر موجود رہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دیں گے، اور امت کے لیے بھی اعزاز رکھا کہ اگر ان میں استغفار کرنے والے موجود ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس امت کے لوگوں کو عذاب نہیں دے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ عذاب دے جبکہ آپ علیہ السلام ان میں موجود ہوں، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں کہ وہ بخشش مانگتے ہیں۔ ہر انسان اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جانے والا ہے۔ جب بھی اس کی روح قبض کی جاتی ہے کچھ دیر بعد 2 فرشتے منکر نکیر سوال و جواب کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں اور 4 سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ جب وہ جواب دے لیتا ہے تو پوچھتے ہیں، یہ تجھے کیسے پتہ چلا؟ اور پوچھے گئے سوال سے مراد جناب نبی کریم علیہ السلام ہوتے ہیں۔ یہ اعزاز کسی نبی کو حاصل نہیں۔ اگر میت نیک ہو تو یہ اچھی خوبصورت شکل میں آتے ہیں، اور اگر میت بری ہو تو ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب مردہ کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس کالی آنکھوں والے 2 فرشتے آتے ہیں، جن میں سے ایک منکر اور دوسرا نکیر ہوتا ہے۔ وہ دونوں اس مردہ سے پوچھتے ہیں کہ تم اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے کیا کہتے تھے؟ اگر وہ آدمی مومن ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں فرشتے فرماتے ہیں، ہم جانتے تھے تو یقیناً یہی کہے گا۔ اس کے بعد اس کی قبر کی لمبائی اور چوڑائی 70 گز کشادہ کر دی جاتی ہے، اور اس مردہ سے کہا جاتا ہے سو جاؤ۔ مردہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اپنے اہل و عیال میں واپس چلا جاؤں تاکہ ان کو اپنے اس حال سے باخبر کر دوں۔ فرشتے اس سے فرماتے ہیں تو اس دلہن کی طرح سو جا جس کو صرف وہی آدمی جگا سکتا ہے جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، یعنی ہر کسی کا جگانا اچھا نہیں لگتا کیونکہ اس سے وحشت ہو جاتی ہے، البتہ جب محبوب جگاتا ہے تو اچھا لگتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس جگہ سے اٹھائے۔ اور اگر وہ مردہ منافق ہوتا ہے تو کہتا ہے ہم نے لوگوں کو جو کچھ کہتے سنا تھا وہیں میں کہتا ہوں، لیکن میں اس حقیقت کو نہیں جانتا۔ فرشتے فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں، یقیناً تو یہی کہے گا۔ اس کے بعد زمین کو مل جانے کا حکم دیا جاتا ہے، چنانچہ زمین اس مردے کو اس طرح دباتی ہے کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں اور بائیں پسلیاں دائیں نکل آتی ہیں، اور اسی طرح ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جگہ سے اٹھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دوران میں کہ میں سویا ہوا تھا زمینی خزانوں کی چابیاں لا کر میرے ہاتھ پر رکھ دی گئیں،
راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو چلے گئے اور تم ان خزانوں کو نکال رہے ہو۔ مقام وسیلہ جنت میں اعلیٰ ترین مقام ہے جو اللہ تعالیٰ صرف جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روز قیامت عطا فرمائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا کہ جو آدمی میرے لیے اللہ تعالیٰ سے اس مقام وسیلہ کی دعا کرے گا میں روز قیامت اس کی سفارش کروں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص نے اذان سن کر یہ کلمات کہے، یا اللہ اس توحید مکمل کی دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے پروردگار محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو وسیلہ، بزرگی اور مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے اس سے وعدہ فرمایا ہے، تو قیامت کے دن اس کی سفارش کرنا میرے ذمہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز محشر مجھے جنتی لباس پہنایا جائے گا اور آپ کا قیام عرش کے دائیں طرف ہوگا۔ حضرت ابو فرمایا، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی ابھی نہیں آئے، میں حوض کوثر پر سب سے آگے ہوں گا۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ آپ اپنے بعد والے امتوں کو کس طرح پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا، کیا خیال ہے ایک آدمی کے کالا سیاہ گھوڑوں میں سیاہ جسم اور سفید اعضاء والے گھوڑے ہوں تو وہ اپنے گھوڑے پہچان نہیں لے گا؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس وہ امتی قیامت کے دن وضو کی وجہ سے سفید چمکتے چہرے، ہاتھوں، قدموں کے ساتھ آئیں گے اور میں حوض کوثر پر ان کے آگے ہوں گا۔ پھر میری امت کے کچھ لوگوں کو مجھ سے روکا جائے گا جس طرح گمشدہ اونٹ ہٹایا جاتا ہے۔ میں آواز دوں گا، آؤ آؤ پانی پیو، تو کہا جائے گا انہوں نے دین کو بدل دیا تھا، بدعتی ہو گئے تھے۔ میں کہوں گا، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تو میں نے انہیں لوگوں سے کہتے ہوئے سنا، تم مجھے مبارکباد کیوں نہیں دیتے؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے روز ہر تعلق داری اور رشتہ داری ٹوٹ جائے گی سوائے میری تعلق داری اور رشتہ داری کے۔ نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بھی عطا فرمایا کہ آپ کے گھر اور ممبر کے درمیان جگہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا ٹکڑا فرمایا اور وہاں نماز پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور ممبر کی درمیانی جگہ جنت کا باغیچہ ہے۔ روز قیامت میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ایک حوض عطا فرمائے گا جس سے وہ اپنی امت کو پانی پلائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عطا فرمائیں گے، لیکن نہر کوثر اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں عطا فرمائیں گے۔ اے محمد، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کیا کرو، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا، کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اس پر خیر کثیر ہے، آپ کی ساری امت اس نہر پر پانی پینے جائے گی، اس کے برتن آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہوں گے۔ حضرت ابن مسعود سے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم بہترین امت ہو۔ مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایسی بہت سی چیزیں حلال کر دیں جن کے بارے میں دوسری امتوں پر سخت کی گئی تھی اور ہم پر کوئی تنگی نہیں رہنے دی۔ تمام آسمانی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے نبیوں پر رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ کتابیں نبی کی راحت کے بعد غیر محفوظ ہو گئیں اور تغیر و تبدل اور تحریف کا شکار ہو گئیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید کی شکل میں ایسا معجزہ عطا فرمایا جو کبھی بھی تغیر و تبدل کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک یہ کتاب ہمیں نے اتاری ہے اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جمعہ کا دن یہود کے لیے پیش کیا، انہوں نے ہفتہ کو پسند کیا، پھر یہی دن نصار پر پیش کیا تو انہوں نے اتوار کو پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر پیش کیا اور ہمیں اسے قبول کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائی۔ تو اب دنوں کی ترتیب ایسے ہوگی، پہلے جمعہ، پھر ہفتہ، پھر اتوار۔ اس طرح یہ قومیں روز قیامت بھی ہمارے پیچھے ہوں گی۔ ہم اگرچہ دنیا میں آخری امت ہیں مگر روز قیامت سب سے آگے ہوں گے۔ وصال مسلسل روزے رکھنے کو کہتے ہیں، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عام لوگوں کو منع فرمایا۔
تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ تو خود رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تم جیسا نہیں، مجھے کھلایا پلایا جاتا ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں میری اور تمہاری حالت میں فرق ہے، میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا رہتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اشیاء سے تبرک حاصل کیا جاتا تھا۔ مثلا صحابہ کرام آپ کے وضو کے پانی کے قطروں کو بھی زمین پر نہ گرنے دیتے تھے، بلکہ انہیں اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے۔ عام لوگوں کو بھی پسینہ آتا ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پسینہ آتا تھا، مگر فرق یہ تھا کہ آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ صحابہ اور صحابیات اسے اپنے پاس محفوظ کر لیتے تھے اور اسے بطور تبرک استعمال کرتے تھے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ ام سلمہ کی حدیث موجود ہے۔ مزید ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول ہم اپنے بچوں کے لیے اس برکت کی امید رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھا کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھانا لایا جاتا تھا تو آپ پوچھ لیتے تھے یہ کیا ہے؟ اگر کہا جاتا کہ ہدیہ ہے تو کھا لیتے، اگر کہا جاتا کہ یہ صدقہ ہے تو آپ نہ کھاتے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقات لوگوں کے مالوں کی میل کچیل ہوتے ہیں، یہ آل اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں۔